मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, मेरा एक दीनी भाई था, मुझसे बड़ी अकीदत रखता था, मेरी निगाह में तो बड़ा इबादत गुजार भी था क्योंकि तहज्जुद भी पढ़ता था, खौफ खुदा से रोने वाला भी था। एक मरतबा मुझे खबर मिली कि वो मेरा दीनी भाई बीमार हो गया है। मैं उसके पास गया और देखा कि वो बहुत कमज़ोर हो चुका है, घर के दरमियान लेटा है, चेहरा उसका काला हो गया है, आंखें उसकी नीली हो गई हैं। मैंने कहा भाई ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करो। तो उसने अपनी आंखें खोली, बड़ी मुश्किल से मेरी तरफ देखा, फिर बेहोश हो गया। मैंने दोबारा उसे कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, आंखें खोली, मुझे देखा, फिर दोबारा आंखें बंद कर ली। अब मैंने सख्ती से उसको कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, कलमा पढ़ो, मैं ना तुझे गुस्ल दूंगा, ना तुझे कफन पहनाऊंगा, ना तेरा जनाजा पढ़ूंगा, क्योंकि वो बहुत क्लोज था आपसे। तो बंदा पता क्या कहता है, कहता हुजूर मेरे और कलमे के दरमियान रुकावट खड़ी कर दी गई है। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तेरी नमाजें किधर गईं, कहां गए रोजे, वो तहज्जुद, वो रातों की दुआएं किधर गईं? तो वो कहता है ए मंसूर, मैं ये सारे काम तो करता था मगर अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं करता था, मैं लोगों को दिखाने के लिए करता था। मुझे तहज्जुद गुजार कहा जाए, मुझे इबादत गुजार कहा जाए, मुझे नेकूकार कहा जाए, मैं लोगों के लिए करता था। तन्हाई में जब होता था ना, अकेले में, तो दरवाज़ा बंद करता था तो खूब गुनाह करता था, शराब पीता था, बेहयाई करता था, बदकारियाँ करता था। एक बार जब मैंने बहुत नाफरमानी की तो मैं बहुत बीमार हो गया, मुझे अपने बचने की उम्मीद नहीं रही। मैंने कुरान खोला, अल्लाह से माफ़ी मांगी, या अल्लाह माफ़ कर दे। बहुत रोया, पढ़ते पढ़ते अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह करीम ने मुझे शिफा दे दी। मैं फिर गुनाह में पड़ गया, फिर शैतान के पीछे चल पड़ा। थोड़े अरसे बाद फिर बीमार हुआ, डॉक्टरों ने कहा नहीं बचेगा। मैंने फिर कुरान उठाया, रोते रोते फिर अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह कुरान के सदके बख्श दे। अल्लाह ने फिर करम किया, मुझे शिफा नसीब हो गई। ए मंसूर में फिर बाज नहीं आया। जब शिफा मिलती थी तो गुनाह करता था, बीमार होता था तो तौबा करता था। तीसरी बार मैं फिर गुनाहों में पड़ गया, बड़े गुनाह किए। अब जब फिर अल्लाह ताला ने बीमार किया, फिर मैं परेशान हुआ। अब कुरान उठाया तो कुरान का एक लफ्ज़ मेरी ज़बान से अदा नहीं हो रहा, मेरी ज़बान पर लॉक लगा दिया गया है, मैं कुरान नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अल्लाह की बारगाह में मैंने कहा या अल्लाह तू मुझसे सख्त नाराज़ है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। कहता है मंसूर, मुझे गैब से आवाज़ आई कि जब तू बीमार होता है तो तौबा करता है, जब तंदुरुस्त हो जाता है तो गुनाह करने लग जाता है, जब तकलीफ में मुब्तला होता है तो अल्लाह को याद करता है, रोता है, और जब अल्लाह पाक तुझे नजात देता है तो फिर गुनाहों में पड़ जाता है। क्या तुझे मौत का खौफ ना था? तू अकल रखता है, समझ रखता है, फिर भी गफलत में पड़ा रहा। तूने कितनी बार अल्लाह से वादा किया मगर हर बार तूने वादे को तोड़ दिया। हजरत मंसूर कहते हैं वो बताता जा रहा था, रोता जा रहा था, और जब कहते मैं तो उसके पास से उठकर चल गया कि अब इस बंदे का और क्या हो सकता है। मैं जैसे ही दरवाजे के बाहर निकला, उस बंदे का बगैर कलमा पढ़े इंतकाल हो गया। अब सच बताओ हमारा हाल क्या है? मुश्किल आए, कई लोग मस्जिद में दिखते हैं, हाथ में तस्बीह होती है, सर पर टोपी होती है, को क्या हुआ यार, बस कर्जा बहुत बड़ा हो गया है, नौकरी छूट गई है, घर वाले बीमार हैं, वालिद हॉस्पिटल में हैं, अल्लाह याद आ गया है, मस्जिद याद आ गई है। जिधर वो मसला हल हुआ, जिधर वो प्रॉब्लम खत्म हुई, बंदा ही भाग गया मस्जिद से दूर। क्या इसलिए अल्लाह की इबादत है? अल्लाह तुम्हें इसलिए याद आता है कि जब मुश्किल आए तो रब याद आया, और अल्लाह ने आसानी दी तो उसी की नाराजगी वाले काम मत करो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। ऐसा खुशी में भी रब के साथ रब की रहमत को पुकारते रहो, इबादत करते रहो, और अगर कोई तकलीफ और कोई आजमाइश आ जाए फिर भी हम अल्लाह का दर छोड़ के किधर जाएंगे? उस करीम के सिवा हमारा कौन है? वो नाराज हो गया तो मारे जाएंगे। आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह की बारगाह में सर झुका दो। वो बड़ा करीम है, वो पिछले गुनाहों को मुआफ फरमा देगा अगर बंदा सिद्के दिल से तौबा कर ले और आइंदा गुनाह ना करने का पक्का इरादा कर ले। एक ऐसी कौम जिसकी खुशहाली की मिसालें दी जाती थी और तबाही बर्बादी ऐसी हुई कि वो तबाही बर्बादी भी रहती दुनिया के लिए मिसाल बन गई। सबसे पहले जानते हैं कि सबा ये क्या था। सबा अरब का एक कबीला है जो अपने मोरी से आला सबा बिन यशजब बिन यारब बिन कहतान के नाम से मशहूर है। यानी सबा एक मर्द का नाम था और उसकी वजह से उसकी कौम सबा कहलाई।
اس قوم کی بستی یمن میں، اس کا مطلب یہ قوم رہتی تھی شہر صنعاء سے 6 میل کی دوری پر۔ اس آبادی کی ایک کمال کی بات آپ کو بتاؤں، دنیا میں بڑا لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی جگہ جائیں جو پرفضا مقام ہو، جہاں پر مچھر وغیرہ نہ ہو، مکھیاں نہ ہوں، آب و ہوا فریش ہو، گرد و غبار نہ ہو، پولیوشن نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ قوم ایسی تھی کہ اس کی آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف تھی، اس قدر لطیف و پاکیزہ تھی کہ نہ اس میں مچھر، نہ مکھی، نہ پسو، نہ کھٹمل، نہ بچھو، یعنی اس طرح کے حشرات الارض بھی نہیں تھے۔ زبردست آب و ہوا تھی، بلکہ یہاں کا موسم بھی بڑا ماڈریٹ تھا، بڑا زبردست کلائمیٹ تھا، نہ زیادہ گرمی ہوتی نہ زیادہ سردی ہوتی۔ اس علاقے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی پاکیزگی کا عالم یہ تھا اس علاقے کی کہ اگر کہیں دوسرے علاقے کا کوئی شخص اس شہر سے گزر جائے اور اس کے کپڑوں میں جوئیں ہوں تو وہ جوئیں بھی ساری مر جاتی تھیں، یعنی اگر وہ کچھ پرابلم لے کر آتا تھا تو وہ پرابلم بھی اس کے جسم سے دور ہو جاتی تھی۔ اچھا، اب اس قوم کے پاس ایسے پھل تھے، ایسے زبردست باغات تھے کہ اس میں کثیر پھل لگتے تھے، بلکہ اتنے پھل لگتے تھے اور اس طرح وہ پھل گرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنے سر پر ٹوکرا اٹھا کر چلے تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے وہ ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ امیجن کریں، شاید آج تو دنیا میں ایسی جگہ نہیں ہے، یقیناً بڑے پرفضا مقامات ہیں، بڑے خوبصورت مقامات ہیں، اللہ کی شان اور اس کی قدرت کے نظارے آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، مگر قوم سبا کو اللہ نے ایسی خوشحالی دی، ایسی آب و ہوا دی، اتنے زبردست پھل اور باغ عطا فرمائے، بڑے لوگ خوشحال تھے، آرام، سکون، پیشنس کی لائف تھی، بڑی زندگی کے مزے تھے۔ لیکن اب گڑبڑ کہاں شروع ہوئی کہ جب اتنی ساری نعمتیں ملی، اتنی ساری آسائشیں ملی تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی نعمتوں پر رب کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوتے، مگر ان نعمتوں نے، اس مال نے، اس آسانی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا۔ وہ قوم جو ہے وہ معاذ اللہ تکبر میں مبتلا ہو گئی اور کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا۔ 13 انبیاء کرام قوم سبا کے پاس گئے اور قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے رہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا اچھا رکھا ہے، اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ اللہ اکبر، مگر ان سرکش لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، ڈینائی کیا، ان کی بات نہ مانی، اتنی ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے وہ شکر گزار نہ بنے۔ اور اس قوم کا ایک سردار تھا جس کا نام حماد تھا، وہ ایک متکبر، بڑا پراؤڈی اور سرکش آدمی تھا۔ اس کا ایک لڑکا تھا اور اس کا جب لڑکے کا انتقال ہو گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا، معاذ اللہ، یعنی اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اللہ سے بغاوت کا اعلان کر دیا، اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا۔ اللہ عز و جل کے نبیوں سے نہایت بے ادبی، تکبر اور پراؤڈ والے لہجے میں کہتا کہ آپ لوگ اللہ سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ آپ ڈراتے نا ہمیں کہ نعمتیں چلی جائیں گی اور یہ اللہ نے دی ہیں، ہم شکر نہیں کریں گے تو چلی جائیں گی، تو آپ کہیے رب سے وہ چھین لے ہم سے۔ یعنی وہ یہ سمجھنے لگا تھا کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے، اللہ کا نہیں ہے، معاذ اللہ، کیسے چھینے گا، کیسے جائے گی یہ ساری مال و دولت، یہ آسائشیں، اتنی اچھی آب و ہوا۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں آل اوور دا ورلڈ، اس علاقے کی جناب خوبصورتی کی مثالیں دی جاتی ہیں، سب ہم سے کیسے چھن سکتا ہے؟ اب جب اس حماد نے اس طرح تکبرانہ لہجے میں، عصیان سے بھرپور لہجے میں جب یہ کہا، اور اس کا عصیان، طغیان بہت بڑھ گیا، نافرمانی بہت بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بڑا عجیب عذاب بھیجا، اس قوم پر سیلاب آیا۔ ناظرین، یہ سیلاب کیسے آیا؟ قوم سبا کی بستی کے کنارے پر پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر، یعنی آج کل جو ڈیم بنائے جاتے ہیں کہ بڑے بڑے گیٹ لگا کر یا بڑی بڑی دیواریں لگا کر پانی کو روکا جاتا ہے اور اس پانی کا پھر استعمال کیا جاتا ہے، تو بڑے اچھے انداز میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اوپر بنا دیے تھے تاکہ پانی سٹور رہے اور اس قوم کے کام میں آئے۔ مگر اللہ کی شان دیکھیں، ایک چوہے نے اللہ کے حکم سے اس بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا۔ سوراخ تو چھوٹا سا تھا، چوہا کتنا بڑا سوراخ کرے گا، مگر اب وہ سوراخ بڑھتا رہا پانی کے پریشر سے، اور ایک بہت بڑا شگاف بن گیا، اور اس کے بعد بند کی دیوار ٹوٹی، اور ناگہاں بڑی تیزی کے ساتھ ایک بڑے ریلے کی صورت میں وہ سیلاب جو ہے اس بستی میں آ گیا۔ لوگ سکون سے گھروں میں بیٹھے تھے، چین کی بانسری بجا رہے تھے، کوئی ٹینشن نہیں تھی، کہ اچانک ایسا سیلاب آیا کہ اس کے دھاروں نے اس بستی کو غارت کر دیا۔
ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہو گیا۔ جب یہ سیلاب آیا تو ساری مال و دولت، سارے باغات، سب کے سب اس میں غرق ہو گئے۔ اتنا زبردست سیلاب تھا کہ پوری بستی ریت کے تودے میں دفن ہو گئی۔ یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی، اور اس کی بربادی ایسی ہوئی کہ پہلے اس قوم کی مثال خوشحالی کے ساتھ دی جاتی تھی، اور اب یہ قوم رہتی دنیا کے لیے بربادی کی مثال بن گئی، ایگزامپل بن گئی کہ دیکھو قوم سوا کیسے برباد ہوئی تھی۔ پھر ہوا کیا؟ عمدہ اور لذیذ پھلوں کے جو باغات تھے ان کی جگہ جھاؤ اور جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگ گئے، اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کو ترس گئی۔ اللہ اکبر۔ اس قوم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے خوبصورت باغوں کو ایسے 2 باغوں میں بدل دیا گیا جو کڑوے اور انتہائی بد مزہ پھل والے تھے۔ اس میں جو لوگ یعنی ان پھلوں کو کھا بھی نہیں سکتے تھے، ترس گئے کہ وہ قوم جس کے درخت پھلوں سے لدے رہتے تھے لذیذ، اب وہ کڑوے پھلوں والے درخت اور باغات بن چکے تھے۔ اس واقعے کے بارے میں علامہ احمد ساوی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو بیان کرنے سے مقصود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو نصیحت کرنا، وہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو انہیں بھی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین غور کریں، آج آئے دن زلزلے، آج آئے دن سیلاب، کہیں طوفان، کہیں سونامی، کہیں آندھی۔ اب غور کریں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، ہم بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہے؟